37واں خواب نامہ جوگندر پال سے ملاقات۔ درویش رابعہ کے خوابوں اور آدرشوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور اس کی بلند حوصلگی کو داد دیتا ہے۔ درویش اپنی زندگی میں بہت سے شاعروں، ادیبوں و دانشوروں سے ملا، ان سے مکالمہ کیا، ان کے انٹرویو لیے، لیکن وہ بہت کم دانشوروں سے دل کی گہرائیوں سے متاثر ہوا۔ جن سے متاثر ہوا ان میں سے ایک جوگندر پال تھے۔ درویش رابعہ کو اس ملاقات کے بارے میں بتانا چاہتا ہے۔ درویش اپنے ہندوستان کے سفر کے دوران دہلی میں اپنے بزرگ دوست شارپ کے ہاں ٹھہرا، جو اردو زبان اور ادب کے اہم نقاد اور پروفیسر ہیں۔ شارپ نے درویش کو بتایا کہ انہوں نے اپنے بہت سے دوستوں کو اس شام گھر بلایا تھا تاکہ وہ ان سب سے مل سکیں۔ مہمان کی فہرست میں ارتضیٰ کریم اور قمر رئیس کے ساتھ جوگندر پال بھی شامل تھے۔ جوگندر پال کا نام سن کر درویش چونکا، کیونکہ اس کی نگاہ میں وہ اردو افسانے کا ایک اہم نام تھے۔ ہم نے انہیں بلایا تو شارپ کہنے لگا، لیکن وہ یہاں سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں، وہ گاڑی بھی نہیں چلاتے، کاش وہ آ سکیں۔ درویش کے دل میں ایک خواہش نے سرگوشی کی۔ درویش نے شارپ سے پوچھا، آپ مجھے جوگندر پال کے بارے میں کچھ بتائیں، میں ایک دفعہ ان سے ملنے گیا۔ شارپ کہنے لگے، میری خواہش تھی کہ وہ ایک انگریزی ناول کا اردو ترجمہ کریں۔ میں نے ان سے اس کتاب کا ذکر کیا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں اپنی نوکری سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ وہ کیوں؟ میں ایک ناول لکھنا چاہتا ہوں، نابیناؤں کے بارے میں ناول، ایسے گھر کے بارے میں ناول جہاں سب نابینا رہتے ہیں۔ میں ان کی محبتوں، ان کی رفاقتوں، ان کی رقابتوں کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں۔ اس ناول کے لیے مجھے یکسوئی چاہیے، یہ تخلیقی کام ملازمت کے دوران نہیں کیا جا سکتا، اس لیے نوکری کو استعفیٰ دے کر دن رات اس ناول پر کام کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی درویش اور شارپ یہی باتیں کر رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور ایک سفید بالوں والے دراز قد بزرگ شلوار قمیض اور نیلا سویٹر پہنے کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا درویش کے پاس آ کر کہنے لگے، میں جوگندر پال ہوں۔ اور درویش کو بڑی شفقت اور محبت سے گلے لگایا، آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تم سے خاص ملنے اور چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ درویش کو یوں لگا جیسے اس نے محبت کے سمندر کو چھو لیا۔ جوگندر پال کے اندر اتنی اپنائیت تھی کہ درویش اپنا کو یوں لگا جیسے انہیں صدیوں سے جانتا ہو۔ جوگندر پال نے درویش سے کہا، میں نے تمہارا ناول ٹوٹا ہوا آدمی پڑھا، میں تمہاری جرأت کو داد دیتا ہوں۔ تم الفاظ اپنی ذات کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہو اور آج کل بہت سے ادیب الفاظ کو اپنی ذات کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد کہنے لگے، ادب تخلیق کرنے کے لیے جس شوق، جذبے، جس لگن و قربانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمہارے دل میں موجود ہے۔ پھر جوگندر پال نے اپنے تازہ افسانوں کا مجموعہ کھلا آٹوگراف کر کے درویش کو دیا۔ کھانے کے بعد درویش نے جوگندر پال سے پوچھا، آپ کے لیے کہانی لکھنے کا تخلیقی عمل کیسا ہے؟ فرمانے لگے، میرے لیے کہانی لکھنا دھند میں گاڑی چلانے کی طرح ہے۔ قاری میرا مسافر میرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جوں ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں مجھے نئے راستے اور نئے موڑ منکشف ہوتے ہیں۔ قاری پر بھی کہانی لکھنا اور پڑھنا دھیرے دھیرے انکشاف کا عمل ہے۔ میں ان لکھاریوں کو پسند نہیں کرتا جن کی کہانی کے شروع میں ہی پتہ چل جاتا ہے وہ کن راستوں سے گزر کر منزل تک پہنچیں گے۔ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد کہنے لگے، ایک جینوئن لکھاری ہر نئے تجربے کے لیے تیار رہتا ہے، پھر نئے تجربے کو نئے انداز میں پیش کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ نئے تجربات ہمیں نئے انداز سے لکھنے کی تحریک دیتے ہیں، ورنہ ہم خود کو کلیشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جاتے ہوئے جوگندر پال نے درویش کو گلے لگایا اور کہا، یہ ملاقات بہت مختصر تھی، آئندہ ہندوستان آنا تو پورے ایک دن میرے ساتھ گزارنا، پھر ہم بہت سی باتیں کریں گے۔ درویش کو جوگندر پال سے ملاقات مختصر تھی، لیکن وہ بہت سے ادیبوں کی طویل ملاقاتوں پر بھاری تھی۔ درویش رابعہ سے جوگندر پال کی ملاقات کا ذکر کیا اس لیے کرنا چاہتا تھا کیونکہ رابعہ کے افسانہ نگار اب درویش ساتھ مل کر خواب نامے تحریر کرنے کا ایک نیا تخلیقی تجربہ کر رہی ہے۔ درویش اب اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔